بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ الذین ساروا فی نصرۃ دینہ سیرا حثیثا وعلی اتباعہم الذین ورثوا علمهم والعلماء ورثۃ الانبیاء اکرم بہم وارثا وموروثا وبعد باب الغسل وحکم الجنب وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماء من الماء رواہ مسلم واصلہ فی البخاری۔ اسلام اللہ کا دین ہے اور اس کی بڑی خوبیاں ہیں، اس کی بہت ساری بیوٹیز، یہ بیوٹیفل دین ہے، اس کی بہت ساری بیوٹیز ہیں، یعنی خوبصورتیاں ہیں، اس کی خوبیاں ہیں اس کی، اور ان خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ انسان کا محافظ ہے، انسان کی حفاظت کرتا ہے، ہر طرح کے انسان کی حفاظت کرتا ہے، حتیٰ کہ یہ جانوروں کا بھی محافظ ہے، حتیٰ کہ یہ ماحول کا بھی محافظ ہے، ہر طرح کی یعنی حفاظت کرتا ہے یہ اسلام۔ یہ اس کی بڑی خوبیوں میں سے خوبی ہے، اور اسلام کے جو بڑے مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ یہ بندوں کو پروٹیکٹ کرے، انسانوں کو پروٹیکٹ کرے، ان کی عزت کو پروٹیکشن دے، ان کی حفاظت کرے، ان کی عزت کی، ان کے احترام کی، ان کے مال کی، ان کے خون کی، ان کی جان کی، ٹھیک ہے نا۔ یہ اسلام کی بڑی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اذکار کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہماری حفاظت ہو، شیطان سے ہم بچ جائیں، شرارتوں سے ہم بچ جائیں۔ تو یہ جو اذکار ہیں، ذکر اذکار جو اللہ تعالیٰ نے بتلائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ہمیں بتلائے، تو ان کے اندر دراصل ہماری پروٹیکشن ہے، ہماری حفاظت ہے۔ اور اسی طرح ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں، جو بھی آپ نماز ہم پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر بھی بیسکلی وہی اذکار ہیں تاکہ ہمیں کوئی پروٹیکشن مل جائے۔ اور یہ اسلام کی ہی صرف خصوصیت ہے کہ یہ صرف اس جہان کا پروٹیکٹر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کا پروٹیکٹر ہے، بلکہ یہ قبر کی زندگی کا بھی پروٹیکٹر ہے، وہاں بھی یہ محافظ ہے۔ یعنی انسان جب مرتا ہے، مرنے کے بعد جہاں بھی وہ جاتا ہے، یعنی قبر یا جہاں بھی اس کی وہ قسمت لکھی ہوئی ہے، تو جب وہاں پہنچ جاتا ہے تو اسلام اس کی وہاں کر حفاظت کرتا ہے، اور پھر جب اس کو اٹھا لیا جائے گا، پھر اسلام پھر آ جائے گا، پھر اس کا محافظ بن جائے گا۔ تو ایسا دین کہیں بھی نہیں ہے، کوئی اور دین ایسا نہیں ہو سکتا جو بندے کی اس حد تک پروٹیکشن کرتا ہو کہ جناب علی اس کی عزت کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، مال کی بھی، جان کی بھی، اس کے ہر ایک چیز کی، چھوٹی چیز کی بھی حفاظت کر رہا ہے، ہر اعتبار سے جو چیز نظر آ رہی ہے اس کی بھی حفاظت، اس سے بھی حفاظت کر رہا ہے، اور جو چیز نظر نہیں آ رہی اس سے بھی حفاظت کر رہا ہے، اور پھر مرنے کے بعد کی بھی حفاظت کر رہا ہے، اور پھر وہ حشر کے میدان میں قیامت کے روز اس دن بھی اسلام اللہ کی رحمت سے وہ محافظ بن کھڑا ہوگا، محافظ کی حیثیت سے۔ اور اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو یوم النحر تھا، یوم النحر یعنی جو 10 ذی الحج کا دن ہے، اس کو یوم النحر کہتے ہیں، اور یہ مہینے بھی جو جن مہینوں سے ہم گزر رہے ہیں یہ حج کے مہینے ہیں، یہ شوال کے آخری ایام ہے، آخری یہ دن ہے اس کے شوال کے مہینے کے، اس کے بعد آگے ذوالقعدہ ہے، اور اس کے بعد ذوالحج، یہ تینوں جو ماہ ہیں، مہینے ہیں، یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ تو یوم النحر تمام دنوں سے افضل دن ہے، یہ پورے سال کے افضل دنوں میں سے یہ یوم النحر ہے۔ یوم عرفہ وہ 9 دنوں کا افضل ہے۔ عشرہ، ویسے جو عشرہ ذی الحجہ ہے، عشرہ ذی الحجہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذوالحج کے 10 دن، تو 10 دنوں میں سے جو پہلے 9 دن ہیں ان کی فضیلت سال کے تمام دنوں پر ہے۔ سال کے تمام دنوں پر جو سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ ان عشرہ ذی الحجہ کی ہے، اور عشرہ ذی الحجہ میں سے 1 سے لے کر 9 تک ان سب کی فضیلت ہے، مجموعی طور پر 10 بھی اس میں شامل ہے، لیکن جو پہلے 9 ہیں، 9 میں سے جو 9واں ہے جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، یوم عرفہ ان 9 میں سے سب سے افضل ہے۔
اور پھر جب اس کو 10th کو بھی ساتھ ملا لو تو 1 سے لے کر 10th تک، یعنی 1 سے لے کر 10 تک جو 10واں دن ہے، یہ پورے سال کے سب دنوں سے افضل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یوم النحر اس کو کہتے ہیں۔ اس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے جب خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ خطبہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور باقی بھی حدیث کی کتب میں موجود ہے، آپ بار بار وہ سنتے رہتے ہیں۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ آج کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، کہاں ہم کھڑے ہیں، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو لوگ خاموش رہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی اور نام رکھنے والے ہیں۔ پہلے تو ہم اس کو یوم النحر کہتے تھے، پہلے تو ہم اس کو حرم کہتے تھے، پہلے تو ہم اس کو، یعنی یہ جو مکہ ہے، یہ ہم اس کا شہر، یہ اس کا نام ہے، مکہ ہے، حرم ہے، اور یہ حج کا مہینہ ہے، حج کے دن ہے، اور یہ نام ہے۔ تو شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کیا آج یوم النحر نہیں؟ ہم نے کہا، صحابہ کرام کہتے ہیں، ہم نے کہا ہاں کیوں نہیں، آج یوم النحر ہے۔ تو کیا یہ مکہ نہیں، حرم کی جگہ نہیں؟ تو ہم نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے یہ حج کا مہینہ نہیں؟ تو ہم سب نے کہا کہ ہاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ یہ بخاری، مسلم اور باقی بھی حدیث کی کتابوں میں یہ الفاظ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یاد رکھو کہ تمہارا خون، تم کسی کو قتل نہیں کر سکتے، قتل کرنا تو دور کی بات ہے، کسی کی انگلی سے خون نہیں نکال سکتے ظلم زیادتی کے ساتھ۔ ظلم زیادتی کے ساتھ تم اس کی ایک انگلی یا اس کے جسم سے کوئی خون نہیں نکال سکتے، اس لیے کہ اس کا خون حرام ہو چکا ہے۔ اس کے خون کو اسلام نے پروٹیکٹ کر دیا ہے، حفاظت اس کی کر دی ہے۔ تو اب تمہارا خون جو ہے، جب قتل بندہ ہوتا ہے تب بھی خون اس کا نکلتا ہے، تو وہ تو بڑا خون ہے، تو وہ بھی اس کے اندر انکلوڈ ہے، وہ تو بالاولا انکلوڈ ہے۔ تو چھوٹا سا جو خون ہے، تھوڑا سا خون، وہ بھی ظلم اور زیادتی کے ساتھ کسی کا نہیں نکالا جا سکتا، یہ حرام ہے۔ انا دماءکم و اموالکم، اور تمہارے مال جو ہیں یہ پروٹیکٹڈ ہے، وہاں حفاظت میں ہیں، اور واعراضکم، اور تمہاری جو عزتیں ہیں یہ بھی محفوظ ہیں، یہ بھی محفوظ ہیں اور تم پر حرام ہے۔ کس طرح کی حفاظت ہے یا کس طرح کا احترام ہے؟ فرمایا کہ حرمتکم یومکم ھذا، یہ جو آج یوم النحر ہے، سال کے سارے دنوں میں سے جو افضل ہے، اس طرح کی یہ حرمت اور احترام ہے۔ اب حساب لگائیں ذرا۔ اور پھر وفی شہرکم ھذا، یہ جس مہینے میں ہم ہیں، جس طرح اس مہینے کی عزت ہے یا احترام ہے، یا تم اس کا تقدس کرتے ہو، یا اللہ کے یہاں اس کا تقدس اور احترام ہے، اسی طرح تمہاری آپس میں یہ ساری چیزیں جو پہلے بیان ہوئی ہیں، یہ ان کی عزت ہے، ان کا احترام ہے، یا ان کی پروٹیکشن ہے۔ اور وفی بلدکم ھذا، یہ جو شہر ہے، یہ جو مکہ ہے، یہ جس جگہ ہم کھڑے ہیں، یہ منا، یہ جو حرم کی، یعنی وہ جو حرم کا حدود ہے، یہ سارا علاقہ جو ہے، جس طرح اس کی عزت ہے، اس کا احترام ہے، اس کی یعنی تمہارے ہاں ادب و احترام ہے، تو بالکل اسی طرح مسلمان کی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا دین تھا، اللہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل اللہ کا دین پہنچایا ہے۔ اچھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری باتیں کیں تو آپ نے فرمایا کہ حل بلغت، کیا میں نے تم تک بات پہنچا دی ہے جو مجھے ڈیوٹی دی گئی تھی اللہ کی طرف سے؟ تو قلنا نعم، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنا پیغام جو ہے، اپنی جو کام ہے وہ پہنچا دی، دعوت آپ نے پہنچا دی ہے، اور پیغام جو دینا تھا اللہ کا وہ آپ نے دے دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر گواہ رہنا اس بات پر کہ میں نے پہنچا دی۔ اور آخری باتوں میں سے کیا تھی کہ مسلمان کی جان، مال، عزت یہ پروٹیکٹڈ ہے، یہ حفاظت، یہ محفوظ ہے، یہ تم اس کو پامال نہیں کر سکتے، اس کو خراب نہیں کر سکتے۔ تو یہ آخری الفاظ تھے، اور ان الفاظ پر کہا کہ اس بات پر تم گواہ رہنا کہ یہ اللہ کا پیغام تھا جو میں نے تم تک پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ابتدا میں مکہ میں جب آپ نے اپنی توحید کی دعوت اور رسالت کی دعوت کو لوگوں میں پھیلایا، اس سے پہلے سارے لوگ خوشی سے رہ رہے تھے، بڑے خوش و خرم تھے، بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احترام تھا، امانتیں لوگ رکھتے تھے،
ٹھیک ہے نا، مانتے اور نبی ان کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، اور بڑا احترام تھا کیونکہ آپ قریشی اور ہاشمی تھے، آپ کا ویسے ہی احترام تھا۔ لیکن جب آپ نے توحید کی دعوت دی، اللہ کا پیغام ان کو سنایا، رسالت کی دعوت دی، تو وہ جناب علی بفر گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ جو ٹورچر وہ کر سکتے تھے نہ کیا، جتنا وہ ٹورچر کر سکتے تھے کر۔ اس کے بعد یہ تنگ آ کر، یعنی اتنے تنگ آ کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ ہجرت کر دیں، یہی ہو سکتا ہے، بندہ چھوڑ دے، بھائی اب کیا ہو سکتا ہے، وہ اتنے ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، تو اب وہاں ان کے مقابلہ تو کیا نہیں جا سکتا، تو کیا کرو، وہاں سے نکل جاؤ، چھوڑ دو۔ تو پہلے مسلمان کچھ حبشہ کی طرف گئے، تو لیکن یہ یعنی ایک پارسلی اجازت تھی کہ آپ چلے جائیں جو جانا چاہتے ہیں، فرض نہیں تھی یہ ہجرت، پہلے فرض نہیں تھی، حبشہ کی طرف ہجرت کرنا فرض نہیں تھی۔ پھر جب ایسا موقع آیا کہ مسلمانوں کا وہاں رہنا بالکل ناممکن ہو گیا، اللہ نے پھر یہ کہا کہ اب یہاں سے نکلو، اب یہاں سے چھوڑ دو اس کو، اب یہ مکہ کو چھوڑو۔ حالانکہ مکہ کتنا مقدس ہے، کتنا مقدس، یعنی اس میں یعنی بیت اللہ ہے، کتنی حرمت والی، کہا کہ اب اس کو چھوڑو، اور چھوڑنا یہ کوئی آپشنل نہیں ہے، یہ والنٹری نہیں ہے، فرض ہے، کمپلسری ہے، کوئی بندہ اب یہاں نہیں رہ سکتا۔ جو نبی علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے اس کو اختیار نہیں ہے کہ اب اس میں رہے، بس یہ اللہ تعالیٰ نے کہا اب یہاں سے نکلو بھائی۔ اب وہ جب یہاں سے نکلے تو انہوں نے لوٹنا شروع کر دیا، جو وہ قریشی کفار تھے، مشرکین تھے، انہوں نے ان کا مال لوٹنا شروع کر دیا، جتنا وہ نقصان پہنچا سکتے تھے پہنچایا انہوں نے۔ لیکن وہ جان و مال کی پرواہ کیے بغیر وہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف چل پڑے، چلے گئے۔ کوئی بیچاروں کے پاس کچھ نہیں ہے، بڑے بڑے مالدار صحابہ تھے، عبد الرحمن بن عوف جیسے اور بھی بہت سارے صحابہ اکرام بڑے بڑے مالدار، لیکن بیچارے جب مدینہ پہنچے تو ان کے جسم پر لباس نہیں تھا، اللہ اکبر، ان کے جسم پر لباس نہیں تھا، وہ بوریے کا ایک بوریا کی طرح کی کوئی چیز وہ نیچے انہوں نے جہاں اپنے صدر کو ڈھانپنے کے لیے وہ رکھی ہوئی، اور شہزادے مال و دولت کے بار لگے ہوئے ہیں مکہ میں، ان کے گھر ہیں ان کے۔ تو پھر جب وہاں مدینہ میں پہنچ گئے، اس کے باوجود بھی چونکہ ان کے کچھ پراپرٹیز وہاں موجود تھیں اور مال بھی تھا، ان کا مال لوٹنا شروع کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ اب تم بھی ان کو لوٹ سکتے ہو، اب تم بھی ان کو لوٹ سکتے ہو۔ اب پھر کیا ہوا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بدر کا جو موقع یعنی مارکا ہوا، یہ کیسے ہوا؟ یہ بدر کا جو مارکا ہے یہ جنگ کے لیے نہیں تھا، یہ قرآن مجید نے اس کی وضاحت کی ہے۔ یہ بدر کا مارکا جنگ کے لیے نہیں تھا، یہ مسلمان اس لیے نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کہ ادھر سے ایک ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے شام سے تجارت کا، اس قافلے کو لوٹنا ہے کیونکہ انہوں نے ہمارا مال لوٹا ہوا ہے، یہ ہمارے مال لوٹتے ہیں، گھروں کو لوٹتے ہیں، ظلم زیادتی کرتے ہیں، پہاڑ توڑ دیے ہیں، ہم وہاں سے نکل آئے پھر بھی یہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آ رہے، لہٰذا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی طرف سے یعنی یہ حکم ہے کہ اب ان کے مال کو لوٹو۔ اچھا، اب وہ جب لوٹنے کے لیے نکلے تو اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ انفال کے شروع میں کہا کہ ان کا تو پروگرام یہ تھا کہ ہم ان کا مال لوٹیں گے، لیکن اللہ کا یہ پروگرام نہیں تھا، اللہ کا پروگرام یہ نہیں تھا کہ ان کو یہ مال لوٹیں ان کا۔ اللہ نے ابو سفیان کے ذہن میں ایک آئیڈیا دیا، ظاہر ہے کہ سارے کام تو اللہ کرواتا ہے نا، کرتا ہے، تو انہوں نے آئیڈیا دیا کہ وہ اس راستے سے جس راستے سے یہ عام رستہ تھا اس راستے کو سے ہٹ کر چھوڑ کر ایک دوسرے راستے سے نکل کر وہ مکہ پہنچ گئے، مکہ کی طرف چل پڑے، اور اس نے پیغام بھیج دیا کفار مکہ اور قریش مکہ کو کہ مسلمان ہمیں لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں، ہم سے لڑائی کے لیے لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں، لہذا تم تیار ہو کے آ جاؤ۔ وہ جناب 1000 کا لشکر جو ہے نا پورے سامان کے ساتھ، پورے جنگ کے جو سامان ہوتے ہیں وہ تیر وغیرہ، گھوڑے وغیرہ، زرے وغیرہ، جو جنگ کے لیے وہاں استعمال ہو سکتا تھا، پورے سامان کے ساتھ وہ جناب علی تیار ہو کے مسلمانوں سے لڑائی کے لیے آ گئے۔ مسلمان لڑائی کے لیے تیار ہی نہیں تھے، مسلمان لڑنے کے لیے گئے نہیں، مسلمان تو ویسے گئے، چلو تھوڑا بہت گھوڑے بھی ایک دو رکھ لیے ساتھ، کوئی اونٹ ساتھ رکھ لیے، کوئی تھوڑے بہت تیر وغیرہ، ویسے کوئی جس طرح ویسے ہوتا ہے نا کہ بندہ نکلتا ہے بغیر لڑائی کے بھی، تب بھی وہ چونکہ کلچر تھا تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت سامان اپنے ساتھ رکھ، ان کی تعداد ہی نہیں تھی، بیچاروں کی تعداد ہی تھوڑی 300 کے لگ بھگ، تو وہ ساری تعداد تھی ٹوٹل، تو وہ ان کے پاس کوئی تیر وغیرہ بھی کوئی سامان لے کر، کیونکہ مقصد لڑائی تھا ہی نہیں، جنگ تو تھا ہی نہیں، لیکن اللہ کا جو پلان تھا، اللہ کا پلان یہ تھا کہ ان کو لڑانا ہے، ان کی لڑائی کروانی ہے، تاکہ ان کی جو ہوا بھری ہوئی ہے مکہ والوں کی، قریشیوں کی اور کفار کی، مشرکین کی، تاکہ ان کی ہوا کو نکالا جائے۔ یہ سورۃ انفال میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ اچھا، پھر ہوا کیا کہ اب جب
اب جنگ تو کروانی ہے اللہ نے، لیکن اللہ نے چونکہ یہ جو اسلام ہے یہ پروٹیکٹر ہے انسان کی جان کا اور اس کے مال کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مارکے کے لیے مدینہ کی سرزمین نہیں رکھی۔ مدینہ کا جو شہر تھا، جو بستی تھی، وہ اس کے لیے اس کا انتخاب نہیں کیا کہ مدینہ میں اس کو لڑائی کو کروایا جائے، کیونکہ اس مدینہ کے اندر عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں جو لڑائی نہیں کر سکتے۔ تو وہ اب اگر مدینہ کے اندر لڑائی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ عورتیں ماری جائیں گی، بچے مارے جائیں گے، بوڑھے مارے جائیں گے، تو ان کے بھی ہو سکتا ہے نقصان ہو، لیکن اپنا نقصان زیادہ ہے۔ تو اللہ نے کیا کیا کہ بدر کا جو ایک جگہ ہے وہ مدینہ سے تقریباً 80 میل دور ہے، 130 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے وہ۔ اب وہاں کیا، وہ پہاڑی علاقہ ہے، ان پہاڑیوں کے درمیان ایک چھوٹا سا میدان ہے۔ اس میدان میں کہا کہ اب اکٹھے ہو جاؤ بھائی، اللہ اکبر، یعنی کیسا زبردست اللہ تعالیٰ کے پلان ہے۔ اور نبی صاحب بھی یعنی وہ لوگوں کو تیار کر کے لے گئے وہاں۔ یعنی اب ہوا کیا، اب نبی صاحب کی حکمت عملی کو دیکھیں۔ نبی صاحب زبردست جنگی چال کے یا حکمت کے ماہرین تھے، یا ماہرین میں سے سب سے زیادہ بڑے ماہر تھے۔ نبی صاحب نے کہا کہ اب ہمارے پاس تو اتنا کچھ ہے نہیں، مال بھی یعنی وہ جنگی سامان بھی نہیں ہے، بندے بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کیا کرو کہ اب تم نے ان کے ساتھ یہ جنگ جو ہے نا بڑی حکمت کے ساتھ کرنی ہے۔ نبی صاحب نے کیا کیا، نبی صاحب نے کہا کہ اگر دیکھا کہ وہ قریب آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، سارے 1000 کا لشکر ہے۔ نبی صاحب نے دعا بھی کی، خیر آپ جانتے ہیں اس کو۔ تو نبی صاحب نے کہا کہ آپ پتھر ان پر پھینکو تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حکمت دیکھو، نبی صاحب نے کہا کہ ان پر دور سے پتھر پھینکو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، اگر ہوتا تو تیر پھینکتے، اگر ان کے پاس یہ پتھر پھینکو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی تیر تور نہیں ہے، تو جب ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے پاس تیر نہیں ہے تو وہ بڑے شیر ہو کے آ جائیں گے کہ بھئی یہ تو نہتے ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ پتھر پھینک رہے ہیں تو وہ اور قریب ہو گئے۔ جب اور قریب ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ تیر پھینکو۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ چلو تیر ہے ان کے پاس، تلواریں، یہ جنگ کے لیے تو آئے نہیں، تلواریں تو ان کے پاس ہے نہیں، تو لہذا چلو اور قریب ہو جاؤ۔ تو وہ جب تھوڑے سے قریب ہوئے تو تیر پھینکے گئے، اور پھر جب مزید قریب ہوئے تو پھر نبی نے کہا کہ اب جو لڑو، تلواریں جتنی بھی ہیں نا اب لڑائی کرو۔ اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل آ رہی تو وہ جناب سارے کے سارے بھاگ گئے۔ ان کا نقصان بہت بڑا ہو گیا، جانی بھی نقصان ہوا، مالی بھی نقصان ہوا، لیکن مسلمان کی پروٹیکشن کی اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے مسلمانوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی۔ یہ جنگی حکمت عملی ہے۔ اس حدیث سے یا ان آیات سے محدثین نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جب تک آپ کی پروٹیکشن یعنی وہ سالم نہ ہو اور وہ جناب علی آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ کی پروٹیکشن اچھی طرح ہوگی، حد الوسع، حد الامکان، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے، تب تک آپ اپنے آپ کو ڈینجر میں نہ ڈالیں، اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالیں، جب تک کہ آپ کو پتہ ہو کہ ہماری قدر بہتری ہے، قدر ہم انشاءاللہ محفوظ ہے، اپنی حفاظت کر کے پھر اس کے بعد کرنا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے صرف 14 بندے شہید ہوئے اس میں، حالانکہ وہ تھوڑے سے تھے 313، تو 14 بندے ان میں سے شہید ہو گئے اور ان کا بڑا نقصان ہوا۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہماری تو بڑی بےزتی ہے، کفار مکہ نے، قریش مکہ نے کہا بڑی بےزتی کی بات ہے بھائی۔ انہوں نے کہا اب ہم پراپر جنگ کرتے ہیں، اب ہم ان کو اعلان کر کے نا جنگ کرتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا جی ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے تو یعنی پہلے کہ اگر آپ مکہ سے چل کر آتے ہیں تو آؤ پھر کرتے ہیں جنگ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مسلمانوں کو نکالا مدینہ سے، مدینہ کے اندر جنگ نہیں کی۔ آپ اس کو یعنی یہ بڑی قابل غور بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب باقاعدہ پلان کر کے جنگ کی مدینہ کے اندر نہیں کی۔ کیوں؟ مدینہ کے اندر عورتیں رہتی ہیں اور اسلام کیا کرتا ہے؟ ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اسلام دراصل انسان کے مال کی، جان کی، عزت کی، ہر طرح کی حفاظت کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر وہ مدینہ کے اندر ہوتا ہے تو جس طرح ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ شیلڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو عورتوں کو یا بچوں کو یا اس طرح کے سویلین کو، تو اسلام نے ایسے نہیں کیا ہے۔ اسلام نے کہا کہ جہاں جنگ نہیں کرنی ہے، اس ایریے میں جنگ نہیں کرنی جس ایریے میں عورتیں ہیں یا بچے ہیں یا بوڑھے ہیں۔ اچھا پھر کیا کرو جی؟ نبی اسلام نے اس کے لیے احد کا انتخاب کیا ہے۔ جنگ احد آپ جانتے ہیں، اور احد کہاں ہے بھائی؟ آپ نے ماشاءاللہ گئے ہیں، وہ مدینہ سے 10 میل دور ہے، وہ تقریباً 8 سے 10 میل وہ جو احد ہے، وہاں ایک پہاڑی ہے، پہاڑی کے ساتھ چھوٹا سا میدان بھی ہے۔ تو مسلمانوں کو نکالا کہ جو وہاں جاؤ بھائی، مدینہ سے نکل جاؤ، اب جنگ کرنی ہے، مدینہ کے اندر رہ کر نہیں کرنی۔
اب جب وہاں گئے مسلمانوں کو فتح مل گئی، وہ بالکل پھر نامراد ہو گئے. لیکن مسلمانوں سے ایک غلطی یہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ جو جگہ ہے نا، یہ درہ، اس کو چھوڑنا نہیں ہے جب تک کہ میں تمہیں نہ کہوں. مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ سارے غنیمت کا مال اکٹھا کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ جب تک تمہیں فتح نہ ملے تب تک نہیں چھوڑنا. اب تو ہمیں فتح مل گئی ہے، لہٰذا آؤ جناب علی. وہ جب ادھر آئے، ان کفار کو، قریشی جو تھے مکہ کے مشرکین، ان کو پتہ چلا کہ یہ تو جو درہ جہاں سے ہم اندر انٹر ہو سکتے تھے اب یہ خالی ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا، اب انہوں نے وہ ادھر سے آ گئے اور پھر مسلمانوں کو بڑی یعنی جانی طور سے نقصان، جو جانی طور پر نقصان، مالی طور پر بھی ہوا، جانی طور پر مسلمانوں کا نقصان ہوا تھا کہ اس جنگ میں خواہ مخواہ کے یعنی 70 صحابہ شہید ہو گئے. تو بڑا دکھ والا معاملہ تھا. لیکن وہ کیوں ہوا؟ وہ جنگ کی وجہ سے نہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی وجہ سے. اللہ نے بھی کہا، اللہ نے کہا کہ وہ وقت یاد کرو جب تم ان کو قتل کر رہے تھے. لیکن پھر کیا ہوا کہ تم نے ایک نافرمانی کی، تم نے نافرمانی کی، اس نافرمانی کا مزہ چکھانے کے لیے، تاکہ نیکسٹ ٹائم تم یہ نافرمانی نہ کرو. اور نافرمانی کیا تھی؟ رسول کے حکم کی مخالفت. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا تھا، اپنی امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، لوگوں کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کر سکتی. اس کو اختیار نہیں ہے، اس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرے. تو اب کیا ہوا، اس چیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت جو ہے یا ذات ہے یا جو آپ کے حکم ہے وہ تاکہ پروٹیکٹ رہیں اور تاکہ وہ کوئی ان کو پامال نہ کرے اور ان کی نافرمانی نہ کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی فتح کو شکست میں، عارضی جو ٹیمپریری شکست تھی اس میں تبدیل کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ فتح دی. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام نے کتنا پروٹیکٹ کیا ہے. اس کے بعد جب تیسری اگلی جنگ آئی، وہ جنگ خندق ہے. ساری جنگوں کو احاطہ تو نہیں. اب یہ جنگ خندق جو ہے یہ مدینہ کے اندر ہو رہی ہے. جنگ پہلی جو بدر ہے اور اسی طرح عہد ہے وہ تو باہر ہو گیا. اب جب یہ مدینہ کے اندر یہ پلان یہ تیار ہوا کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہم کرتے ہیں، اس کی بھی حکمتیں تھیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ جو اندر کے منافقین تھے یا یہودی تھے تاکہ وہ کھل کر ظاہر ہو جائے. اس کی بھی ایک حکمت تھی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے تابع تھے، تو یہ جتنی پلاننگیں ہو رہی تھی یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے مشورہ بھی کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے، اپنے صحابہ اکرام سے مشورہ بھی کیا کرتے تھے. اور آپ اللہ تعالیٰ کے بھی حکم کے تابع تھے. تو ساری چیزیں ساری ملا کر آپ دیکھیں. اب جب یہ فیصلہ یہ ہوا کہ مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کرنی ہے تو کیا کیا گیا؟ خندق کھودی گئی. خندق کا مطلب کیا تھا؟ وہ ایک ایسی گہری خندق کھودو تاکہ کوئی دشمن ادھر آ ہی نہ سکے، داخل انٹر ہی نہ ہو سکے. کیا تھا؟ اگر انٹر ہوگا تو کیا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ ہماری عورتوں کو مارے گا، ہمارے بچوں کو مارے گا، ہمارے بوڑھوں کو مارے، قتل کر دے گا. تو نبی صاحب نے یہ کہا کہ اب خندق کھودو جی. اب اس خندق کھودنے کے نتیجے میں مسلمانوں کے صرف 2 مسلمان شہید ہوئے، انہوں کو نقصان کوئی نہیں ہوا. اب یہ سارے، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ تقریباً 90 کے قریب، 87 غالباً بعض کہتے ہیں کہ 87 یا 90 کے قریب جنگیں ہوئی ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 30 کے قریب جنگوں میں خود حصہ لیا. بعض دفعہ آپ لشکر وغیرہ بھیجتے تھے. ان تمام میں مسلمانوں کی تعداد جو شہید ہوئی ہے وہ صرف 1000 سے کم ہے. 1000 سے بھی کم تعداد ہے. تو اس کا معنی کیا ہے کہ مقصد لوگوں کو مروانا نہیں ہے، مطلب لوگوں کی حفاظت کرنی ہے، اسلام کا بول بالا کرنا ہے، اسلام کو اعلیٰ کرنا ہے. اسلام کی جو حدود ہیں، یہ اسلام کی توحید جو ہے، سنت ہے، اس کا ڈنکا بجانے کے لیے، تاکہ یہ عدل و انصاف، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ بند ہے اللہ کی توحید میں. اللہ کی جو خاص رحمت ہے وہ خاص رحمت اللہ تعالیٰ نے بند کر دی ہے، منحصر کر دی ہے. اس کا وہ یعنی وہ محصور ہے کہاں؟ وہ یعنی توحید کے اندر ہے، رسالت کے اندر ہے، سنت کے اندر ہے. جہاں یہ چیز ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت آئے گی. اور کیسی خاص رحمت آئے گی؟ اللہ نے قرآن مجید میں اس کا بیان کیا ہے. اللہ نے کہا کہ اگر یہ یعنی اس کتاب کو یا اس چیز کو مان لیتے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری ہے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بھی ان پر رحمتیں بھیجتا ہے اور زمین سے بھی، زمین بھی ان کے لیے رحمتیں یعنی برکات جو ہیں زمین کی وہ اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اسلام نے پروٹیکشن کی ہے ہمارے خون کی، ہماری جان کی، ہمارے مال کی، ہماری عزتوں کی. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور ان چیزوں کا خیال بھی رکھیں. اسی طرح یہ جو آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر کتاب الطہارہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب کی، اور اس میں کتاب الوضو وغیرہ ہے. تو یہ ہم وضو کیوں کرتے ہیں؟
یہ دیکھیں نا آج اب کہیں جتنے یہ ماشاءاللہ کام وغیرہ کرتے ہیں ٹیک وے وغیرہ کا ادھر ادھر کے، ان کا ایک کورس ہوتا ہے ہائیجین کا کورس. تو ہائیجین میں کیا سکھاتے ہیں کہ آپ نے ہاتھوں کو دھونا ہے جی، بار بار انٹر ہو رہے ہیں، پھر ادھر سے نکلے تو پھر دھو جی، پھر ادھر سے نکلے ہیں جی کوئی اور کام کیا ہے پھر دھو جی. ان کے باقاعدہ اچھا وہ کیسے، وہ کہتے ہیں جی انگلیوں کو اچھی طرح خلال کر کے کرو. یعنی جب وہ ہائیجین کا کورس کرواتے ہیں، میں نے تو خیر نہیں کیا لیکن یہ اسی طرح کرواتے ہیں، سنا یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انگلیوں کے درمیان اچھی طرح خلال کرو، اور جو آپ کو وہ لیکوڈ وغیرہ دیا گیا اس کے ساتھ آپ دو اچھی طریقے سے. تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اچھا ان کو پتہ ہے کہ یہ جراثیم، آج یہ انفارمیشن ملی ہے کہ یہ جراثیم ہے، بیڈ جراثیم ہے، جس کی وجہ سے انسان کو بیماریاں لگ سکتی ہیں یا پرابلم ہو سکتی ہے. تو یہ اسلام نے اس وقت جب لوگوں کے پاس یہ جراثیم کے انفارمیشن، جراثیم کے متعلق انفارمیشن نہیں تھی، اس وقت کہا کہ آپ نے یہ وضو کرنا ہے، آپ نے وضو میں اپنی انگلیوں کا خلال کرنا ہے، حتیٰ کہ پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کرنا ہے. اور نبی صاحب نے یہ پاؤں کی انگلیوں کے خلال کا بھی بتایا، ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال بتایا، ہاتھوں کو دھونا، منہ کے اندر دھونا، ناک کو اچھی طرح صاف کرنا، اور پھر جناب علی یہ چہرے کو دھونا، ہاتھوں کو دھونا، پاؤں کو دھونا. تو یہ ہائیجین ایسا ہے کوئی، ایسا کوئی آپ بتائیں کوئی کورس ایسا ہو کہ جس میں یہ ساری چیزوں کو دھویا جاتا ہو؟ نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے. جتنے بھی ہائیجین کے کورس ہیں اس میں پاؤں نہیں دھلواتے، اس میں ناک کو نہیں دھلواتے، اس میں منہ کے اندر کے حصے کو نہیں دھلواتے. یہ اسلام کا اتنا زبردست نظام ہے کہ وہ جناب علی یہ کیونکہ پروٹیکشن کر رہا ہے، کیونکہ یہ محافظ ہے دراصل. اور اسی طرح پھر آپ دیکھیں وضو کے بعد یہ غسل ہے. اب یہ جو ہمارا جو چیپٹر ہے، یہ باب ہے، یہ غسل کے حوالے سے. غسل میں بھی دراصل ہماری پروٹیکشن ہے. ہمارے جو یہ اس طرح کے جرم یا جراثیم یا یہ چیزیں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ غسل کے احکام رکھے ہیں. اور یہ جو کتاب الطہارہ اور اس میں باب الغسل ہے، اس کی ایک دو احادیث ہم پڑھتے ہیں. یہ حدیث ہے حضرت ابو سعید الخدری. اور غسل کو عام جانتے ہیں کہ غسل نہانے کو کہتے ہیں، بات کرنا وغیرہ اس کا طریقہ کار انشاءاللہ آئے گا. عربی زبان میں ایک غسل لفظ ہے، ایک غسل ہے. تو غسل کہتے ہیں جو غسل ہم کرتے ہیں، جو بات شاور وغیرہ یہ بات ہوتا ہے، اور غسل دھونے کو کہتے ہیں. کسی چیز کو دھو دو تو اس کے لیے عربی زبان میں غسل ہے. یعنی غین کے اوپر جب زبر فتح پڑھیں گے تو پھر اس کا معنی دھونا ہوگا، اور جب غسل کا لفظ استعمال ہوگا تو اس کا معنی غسل کرنا ہوگا. تو یہ حدیث حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماء من الماء رواہ مسلم واصلہ فی البخاری. یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اور یہ حدیث کی اصل جو ہے بخاری میں بھی موجود ہے. اور حدیث کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الماء من الماء، پانی پانی سے ہے. الماء جو پہلا پانی ہے یہ غسل ہے. یعنی غسل کب فرض ہوگا؟ جب من الماء، جب انسان کا پانی نکلے گا. جب انسان کا پانی نکلے گا تو اس وقت پانی استعمال کیا جائے گا. پانی استعمال کرنے کا مطلب کیا ہے کہ غسل کیا جائے گا. غسل کا حکم یہ نبی صاحب نے کیسے دیکھیں نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارے سے بات کی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے الفاظ بیان کیے ہیں کہ جو جس سے مسئلہ بھی سمجھ آ جائے، بات بھی سمجھ آ جائے، لیکن اس میں جو شرم و حیا کا پہلو ہے وہ بھی برقرار رہے. تو یہاں دراصل دوسرے پانی سے مراد جو انسان کا پانی، جیسے بندے کو احترام ہوتا ہے یا عورت کو احترام ہوتا ہے، تو وہ مراد ہے کہ وہ پانی جب انسان دیکھ لے، اس کو پتہ چلے کہ رات سونے کے بعد یا اس طرح کی کیفیت میں یا دن کو سونے کے وقت کسی وقت اس کو یہ کیفیت اس پر آ گئی ہے، تو اس کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ غسل کرے. اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے بہت سارے اہل علم کے نزدیک، کیونکہ دوسری حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر پانی نہ بھی نکلے اور آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کریں اور یہ پانی نہ بھی ہو، تب بھی آپ نے اگر کوشش کی، ہم بستری کی ہے، تو اس کے بعد غسل فرض ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور مسلم میں بھی اور باقی بھی حدیث کی کتابوں میں. لیکن کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا معنی صرف خواب سے یا احتلام وغیرہ سے ہے کہ بندے کو یعنی رات اگر وہ جب سوتا ہے تو سونے کی حالت میں اگر کوئی اس طرح کی کیفیت ہو گئی ہے، اس کو رات خواب آیا تو پتہ چلا کہ یہ ایسے ہے، لیکن اٹھ کر دیکھا تو کوئی پانی نہیں تھا، وہ کپڑے بالکل صاف ستھرے ہیں، تو اب صرف خواب کی وجہ سے اس پر غسل فرض نہیں ہوگا. جب تک کہ پانی فزیکل اس کو نظر نہ آئے، اپنے جسم پر، کپڑوں پر جب نظر نہ آئے، تب تک اس پر غسل فرض نہیں. یہ اس حدیث کا بعض اہل علم نے تطبیق بھی دی ہے یا اس کا یہ معنی کیا ہے. دوسرا اس حدیث میں ایک لطیف سا اشارہ ہے کہ جو انسان کا پانی ہے یہ پاک ہے. کیوں؟ اللہ نے اس کو ماں کہا ہوا ہے، الماء. تو الماء کیا ہے؟ ماں کی اصل، یعنی ماں مراد پانی کی اصل یہ ہے کہ یہ طاہر ہے.
پانی کی اصل یہ ہے کہ دونوں کو اللہ نے پانی کہا ہے. جو غسل والا پانی ہے اس کو بھی پانی کہا ہے, جو انسان سے نکلنے والا پانی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پانی کہا ہے. اور الماء کی اصل جو ہے وہ طاہر ہے جب تک کہ اس کے اندر کوئی نجاست والی چیز نہ ملے. تو اس سے یعنی یہ بھی استدلال کیا جا سکتا ہے یا کیا ہے کہ یہ انسان کا جو پانی ہے, چونکہ انسان کا یہ تخم ہے, اور تخم کا معنی یہ ہے کہ انسان کا یہ بیج ہے, انسان اس سے پیدا ہوتا ہے. تو جس چیز سے انسان پیدا ہوتا ہے, اگر یہ ہم ایزیوم کر لیں یا ہم مان لیں کہ یہ پلید ہے, تو پلید چیز سے جو چیز اگنے والی ہے وہ ساری پلید ہوگی. اس کا ہاتھ بھی پلید ہے, اس کی آنسو پلید ہے, اس کا تھوک پلید ہے, اس کا پھر ناک میں سے بہنے والا پلید ہے. اس کے جسم کو کوئی ٹچ کرے تو اس کا جسم, کیونکہ وہ اس کا جو تخم ہے, اس کا جو بیج ہے وہ جب پلید ہے تو سارا کچھ پلید ہے. تو یہ اس کے پلید ہونے پر قرآن حدیث میں کوئی ایسی نص نہیں ہے. قرآن اور حدیث میں کوئی ایسی نص نہیں ہے کہ جو انسان کے اس پانی کو, جو پانی جو مراد سمجھ رہے ہیں, تو اس پانی کو اللہ نے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نجس کہا. البتہ کراہت والا اس کو ضرور کہا ہے, اس لیے کہ اس سے بندہ کراہت کرتا ہے. کراہت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ پلید ہو گیا ہے. مثال کے طور پر بندہ ناک سے بہنے والے جو فضلہ ہوتا ہے, جو ناک سے چیز بہتی ہے, اس سے بندہ کراہت کرتا ہے. لیکن اس کراہت کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ پلید ہے. اور بندہ جب تھوکتا ہے تو تھوک سے بندہ کراہت کرتا ہے, تو اس کراہت کرنے کا معنی یہ نہیں نکالا جا سکتا کہ یہ تھوک پلید ہے. تو اب یہ ہے پاک, لیکن ہر پاک چیز کو کھایا نہیں جاتا. بعض لوگ جو سمجھتے ہیں وہ اپنے عقل سے چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پلید ہے, کوئی ایسی نص تو نہیں ہے, لیکن ان کا خیال ہے کہ یہ پلید ہے, اور اس طرح کہ وہ عقلی طور پر دلیلیں دیتے رہتے ہیں. جب وہ کوئی اور نہیں بنتی تو کہتے ہیں جی پھر اس کو کھاتے کیوں نہیں. تو بھائی کھاتے تو کوئی آدمی ناک کے فضلے کو بھی کوئی نہیں کھاتا, تو اس کو بھی پھر پلید کہو. تھوک کو بھی کوئی نہیں کھاتا پیتا ہے, تو اس کو بھی پھر جناب کھاؤ پیو. تو کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں بیان کیا وہ حلال طیبہ کا لفظ استعمال کیا. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبہ, اس کے لیے حلال اور طیب, یعنی کھانے پینے کی چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دو کنڈیشنیں اس کے ہوں. ایک تو وہ حلال ہو, اور دوسرا وہ طیب ہو, یعنی انسان کی طبیعت کو اچھی لگنے والی ہو, وہ چیز عمدہ ہو, وہ چیز اچھی ہو, تب اس کو کھایا جائے گا. ایسا تو نہیں ہے نا کہ کوئی چیز بس ویسے پاک ہے تو اس کو کھا لیا. مٹی پاک ہے تو کھاتا ہے مٹی کو. حتیٰ کہ سب کے نزدیک یہ جو انسان کی قے ہے, جو وومٹنگ ہے, یہ وومٹنگ جب انسان کرتا ہے تو اگر کپڑوں پر لگ جائے, جسم پر لگ جائے, تو کسی کے ہاں بھی یہ پلید نہیں ہے. تو اس کے پلید نہ ہونے کا یہ معنی تو نہیں ہے نا کہ اس کو بھی کھانا شروع کر دو. تو بہرحال یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الماء من الماء, کہ پانی سے ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ بندے کو اگر رات کو خواب دیکھتا ہے تو خواب دیکھنے کے بعد کوئی اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ میرے اس طرح کی خواب ہے, تو پھر اٹھ کر دیکھتا ہے کہ جسم پر تو کوئی نشان نہیں ہے پانی وغیرہ, میرے کے پانی کا کوئی ایسا نشان نہیں ہے, نہ جسم پر ہے نہ کپڑے پر ہے. اب اس پر غسل فرض نہیں ہے. لیکن اٹھ کر دیکھتا ہے کہ میرے کپڑے خراب ہو چکے ہیں, میرے کپڑے گیلے ہیں, اور میرا جسم جو ہے وہ گیلا ہے. بے شک اس کو خواب نہ بھی آیا ہو, ضروری نہیں ہے کہ خواب آئے, خواب نہ بھی آیا ہو, لیکن اس کے جسم پر یہ چیز نظر آ رہی ہے, تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر غسل کرنا فرض ہے. تو انشاءاللہ یہ آگے اس کی مزید تفصیل آئے گی کہ باقی غسل کرنے کے کیا طریقے یا کیا اس کے آداب ہیں. اللہ تعالیٰ میں سمجھانے اور